فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ دنیا میں میری پہچان ہو جائے، اپنی پہچان کی خاطر محمد میں نے تجھے خلق کر دیا۔ مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پہلا مقصد معرفت توحید، دوسرا آمد مصطفیٰ کا عظیم مقصد سن کے امت محمدیہ ضرور اپنی نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کیا کرو۔ وہ مقصد ہے باعث تخلیق کائنات۔ ہمارا نبی عام نبی نہیں ہے، ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی میں کائنات کا مالک ارشاد فرما رہا ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرا محمد، اے میرا حبیب، اے میرا طٰہٰ، اے میرا یاسین، اے میرا مزمل، اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ چاند کو خوبصورتی نہ دیتا، اگر تو نہ ہوتا تو آسمان پہ ستارے نہ جگمگاتے، اگر تو نہ ہوتا تو پہاڑوں کو بلندی نصیب نہ ہوتی، اگر تو نہ ہوتا سمندر کو گہرائی نہ ملتی، یہ کیوں نہ کہوں اگر تو نہ ہوتا تو یہ انسان کو انسانیت کا شرف عطا نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کی پہچان نہ ہوتی۔ اور تیسرا مقصد جو اس آیت کریمہ نے بتا دیا، فرمایا هو الذی، وہ خدا، بعثا جس نے بھیجا، رسولاً ایک رسول کرتا کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ اپنے رب کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اگلے جملہ سنو گے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اپنے کلمہ گویان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم اپنے کلمہ گویان کو عطا کرتا ہے۔ کتنے مقصد ہو گئے؟ معرفت توحید، باعث تخلیق کائنات، تلاوت قرآن، تزکیہ نفوس اور آیات اور حکمت کی تعلیم۔ ان مقاصد کے بعد یاد رکھو، کیا اس زمانے میں آنے والے اس جناب رسول کریم کی آمد سے آیا محروم رہ گئے؟ نہ میرے محترم، کیا خالق دو جہاں کی کرامت اور عظیم نعمت ہے۔ اگلی آیت میں فرما دیا وَآخَرِينَ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ لوگ کہ جو اگلے زمانے میں آنے والے ہیں، جو میرے نبی کا زمانہ درک نہ کر سکے۔ میرا نبی ہے ہی رحمت للعالمین، جہاں جہاں کا میں رب ہوں، اس دور کا میرا محمد رحمت بن کے آ رہا ہے۔ تو یاد رکھو، اے اس زمانے میں میلاد مصطفیٰ منانے والوں، تم بھی انہی چیزوں سے آج میرا مد ہو رہے ہو۔ تزکیہ نفوس ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ کے ذریعے۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہمارے روح کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہماری تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور آخر میں 3 نقطے عرض کر دوں۔ میلاد مصطفیٰ منانے والوں، میلاد کے مقصد سے آگاہ ہو جو ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ تو 5 مقاصد بیان کر دیے، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بہت ذمہ داریاں ہیں، لیکن 3 ذمہ داریاں یہ میں یاد کرا رہا ہوں، آپ نے یاد کرنی ہے۔ اور اس کے بعد سراخان مصطفیٰ ان گلی اور کوچوں میں نکل کر یا مصطفیٰ کرنا شروع کر دیں گے۔ پہلا ہمارا وظیفہ ہے اطاعت رسول، پہلا وظیفہ اطاعت رسول، اور اس کے لیے ہزاروں آیات گواہ ہیں، لیکن یاد رکھو 2 آیات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی اصل میں اس نے میرے رب کی اطاعت کی۔ اور پھر فرمایا اے ایمان والو، جو چاہتا ہے کہ میں رب اس سے راضی ہو جاؤں، وہ میرے محمد کو پہلے راضی کرے۔
یہ پہلی آیت. اور اس کے بعد یاد رکھیے میرے محترم، اس سے اگلا وظیفہ جو ہم نے انجام دینا ہے وہ وظیفہ ہے محمد و آل محمد پر درود و سلام. پہلا ہے اطاعت مصطفیٰ، بہت بڑا موضوع ہے لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں. دوسرا ہے رسول پر درود و سلام کی محافل، رسول پر درود و سلام کے تحفے بھیجنا. صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں میزان اعمال میں جب اعمال کو تولا جائے گا، جو دروازے تک کھڑے ہیں ان کے دلوں میں محمد رسول اللہ کی عظیم عظمت کا قصیدہ اور نعت بیان کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھو میزان اعمال میں جب انسان کا پلڑا گناہوں کی وجہ سے جھکا ہوگا، نیک اعمال کم ہوں گے. چھٹے لالے ولایت فرماتے ہیں زندگی میں اگر تو نے میرے سردار پر درود و سلام بھیجا ہے، جب فرشتے وہ درود و سلام تیرے اس جھکے الٹ اٹھے ہوئے پلڑے میں رکھیں گے، تیرا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا، تیرے گناہ درود کے صدقے مٹتے ہوئے نظر آئیں گے. اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ نفاق کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے وہ میرے سردار پر بلند آواز سے درود پڑھا کرے. بلند صلوات پڑھ لیجئے. آخری جملہ، 1 منٹ کی صرف تقریر، آخری جملہ اور بے شک نعت خوان مصطفیٰ تیار ہو جائیں. یہ 2 وظیفے، پہلا ہے اطاعت مصطفیٰ، دوسرا ہے درود و صلوات پر مصطفیٰ، اور تیسرا اہم ترین وظیفہ ہے وہ مصطفیٰ کریم کا توسل اختیار کر. سورہ مائدہ آیت نمبر کے یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا یاد رکھو جو شخص چاہتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. صرف دعائے رسول وسیلہ نہیں ہے، رسول کی ذات وسیلہ ہے. اس لیے کہ یہ سب آج گواہی دینے آئے ہیں کہ صرف دعائے رسول وسیلہ نہیں بلکہ ہم محمد کریم کو اس لیے وسیلہ سمجھتے ہیں اپنے رب تک پہنچنے کا کہ ہمیں رب کا تعارف ملا ہے دروازے مصطفیٰ سے. ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کی نورانیت باقی ہے، یہ صدقہ ہے زہرا کے بابا کا. ہمارے دلوں میں آج ولایت جاری ہے، یہ صدقہ ہے علی کے سردار کا. ہمارے گھروں میں آج ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہے، یہ صدقہ ہے جناب حسنین کے کریم نانا کا. یاد رکھ اسلام کے بنیادی کردار کا نام ہے مصطفیٰ. تو نے توحید لی ہے مصطفیٰ کے دروازے سے، تو نے قرآن لیا مصطفیٰ کے دروازے سے، تجھے نماز ملی مصطفیٰ کے دروازے سے، تجھے حج ملا مصطفیٰ کے دروازے سے. تو کیسے کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کو کراس کر کے خدا تک پہنچ جاؤں گا؟ اور آخر میں آپ کی اس عظیم سرزمین کو ایک نظم کے ساتھ اور زیادہ زرخیز کر کے میں اپنے بھائی زوار صاحب کو عرض کروں گا کہ آئیے اور روٹین بتائیے. سر لامکان سے طلب ہوئی، سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے انتہا وہ چلے نبی. کلام کوئی دیا نہیں ہے، سب کو سنایا. سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ الاولا بے کمال ہی. اور جنہوں نے شان رسالت سے اپنے کانوں کا وضو کر لیا وہ ذرا اور ذرا سماعت فرمائیے. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف الدجا بے جمال ہی. یہ مصطفیٰ کریم کے رخ انور کی وجہ سے آج کائنات میں چمک ہو رہی ہے.
یہ کمال حق محمدی ہر ایک پہ چشم کرم رہی، سر حشر نہر امتی حسنت جمیع خصال ہی۔ اور آخری لفظ باخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر بس یہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ایک دفعہ پھر محلے والوں کا، انتظامیہ کا، پولیس والوں کا، ٹی ایم اے والوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری یہ مقدس بزم سجانے میں ہماری مدد کی۔ اس کے بعد ہم جلوس شروع کریں گے، لیکن میں گزارش کہ توجہ کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کہ آپ کے ذکر سے، آپ کی نعت خوانی سے محسوس ہو کہ یا رسول اللہ کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا۔ ہم جلوس کا آغاز کرنے لگے ہیں، توجہ کے ساتھ صدر حیدری، کوئی لمحہ بھی یا رسول اللہ تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ عقیدت کے ساتھ پتہ چلے کہ آپ سننے کے تیار ہیں، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، یہ میرے آقا کے موضوع ہیں، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، اور تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ اور جملے پہ توجہ کیجئے گا ملک صاحب کہ ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، یہ حسن یوسف مشہور ہے، توجہ کیجئے گا، ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، یا رسول اللہ کوئی چہرہ بھی تیرے جیسا جمالی نہ ہوا۔ اور آخر دو جملوں پہ توجہ کیجئے گا کہ کوئی پیدا نہ ہوا، پوری توجہ، بڑے خلوص پر جملہ ہے، کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، چاہیے کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوزے بلالی نہ ہوا۔ اور میں اس جملے کے ساتھ اس محفل کا یہاں پہ اختتام کروں گا کہ میں نے ہر دور میں، نجم شاہ کی توجہ، میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا لیکن کوئی انسان میرے آقا کا مثالی نہ ہوا۔ میرے ساتھ ہم آواز ہو کے جلوس کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے دھاتا رازی، شہباز پور، اخلاص، اس کے بعد نوشہرہ والے میرے مہمان، اور آخر میں پنڈی گئے کے جتنے ناتھان ہیں سارے مل کے جواب دیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ